کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار وغیرہ کر لیجئے، کھا لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ اور شعبان شریف کا آخری مدنی مذاکرہ، اور انشاءاللہ آئندہ تو پھر روز مدنی مذاکرے ہونے ہیں ان قریب انشاءاللہ، اور آئندہ ہفتہ بھی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر ہوں گے۔ اللہ کرے زندہ سلامت رہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ تو مدنی مذاکرے کا آغاز ہو گیا، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ حسنین سلطان ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے امیر اہل سنت، ماہ رمضان کی آمد ہے تو ابھی سے رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں؟ اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ، پورے روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، تلاوتیں کروں گا، درود شریف کروں گا، سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال ترک کر دوں گا، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بسر کروں گا کہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، 70 ٹائمز۔ اس لیے سے جب بھاؤ بڑھتا ہے تو تاجر حرکت میں آتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں، تو ہم اپنا نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اللہ کرے کہ وہ بڑھانے میں کامیاب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں، اگر کسی نے غیبت کی اور توبہ بھی کر لی، کیا جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے؟ اگر جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا تو اب اس سے معافی مانگنی ہوگی، پتہ نہیں چلا تو اختلاف علماء کا، اور یہ ہے کہ معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔
میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور موقع بھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا فائدہ اٹھا لوں. آپ کا ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو انداز ہے، اس کی آمد کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے، خوشی کا اظہار آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بتا رہا ہے. آپ جہاں موجود ہیں وہاں جو اہتمام ہے وہ ماہ رمضان مبارک کی آمد کی خبر دے رہا ہے، آپ ترغیب بھی جو ہے وہ دلاتے ہیں. تو یہ شوق آپ کو جو ہے وہ کیسے ملا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. آج سے نہیں، مجھے بچپن سے رمضان شریف سے پیار ہے الحمدللہ. جب سے سمجھو کہ ہوش سنبھالا ہے، رمضان مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے. بس وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں محبتیں ڈالنے والا ہے. بس یہ رمضان کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت اللہ نے ڈالی تو وہ ڈالے رہے، اور یہ ہمارے دلوں سے جدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک فکر انگیز تحریر پڑھی جو کچھ اس طرح تھی کہ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نماز کا شوق نہیں. امیر علیہ سنت، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دل سخت ہو گئے ہمارے کہ یہ پتہ ہے کہ موت آئے گی. روز بروز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، خود قبرستان جاتے ہیں، میت دفناتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اتنے سخت ہو گئے. اور جیسے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھوڑی ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں تھوڑی، مطلب مجھے کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ شیطان اور نفس نے اس طرح ذہن جو ہے نا وہ ہمارا مطلب ہے کہ کیپچر کر لیا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ گناہوں سے وہ روک بن نہیں پا رہی، گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. دل سخت ہو. بندہ یہ کہ سچی توبہ کرے، خوب توبہ کرے، خوب توبہ کرے. انشاءاللہ اس طرح توبہ کی برکت سے اپنے اندر خوف بھی پیدا کرے اللہ پاک کا. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ کہ جب واقعی موت حقیقی معنوں میں یاد آئے گی، اس کی سختیاں یاد آئیں گی، قبر کا اندھیرا یاد آئے گا، تو انشاءاللہ گناہوں پر روک بھی لگے گی. اس طرح جنت کا شوق تو ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے، ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. لیکن نماز جو کہ جنت کی کنجی چابی ہے، اس کی طرف رجحان کم ہے. حقیقی شوق جب پیدا ہوگا جنت کا اور حقیقی محبت دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ نماز کا شوق بھی بڑھ جائے گا. انشاءاللہ بڑھانا بھی چاہیے. نہ اگر دل نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا، تو بھی اپنے آپ کو بالجبر اس پر آمادہ کرے اور نماز ادا کرے. نمازیوں کی، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، ایک اعمال کے مطابق زندگی گزارے، مدنی قافلوں کا مسافر بنے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ، تو انشاءاللہ نمازوں کا شوق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا اللہ پاک، شعبان المبارک کے بابرکت مہینے کے واسطے، رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ رحم فرما. آمین. ہم نے سن رکھا ہے فرشتے مردے سے قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں.
قبر میں انسان سے پہلا سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب دینے میں ہمیں کامیابی مل جائے، کاش۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ قبر میں میت سے یہ سوالات ہوں گے، اور ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ فرشتے منکر نکیر تشریف لائیں گے اور وہ بڑا جنہیں کہ سخت لہجے میں سوالات ہوں گے، جھڑک کر بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے، اور ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر ایک حیرت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں، اس کا جواب یہ ہوگا مر ربوں کا، میرا رب، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب خیر یہ سوالات بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، نہ جوابات کی کوئی ترغیب، نہ کوئی سدھ بدھ۔ ایک دور تھا جس میں بچوں کو قبر کے سوال جواب سکھائے جاتے تھے، رٹائے جاتے تھے، لیکن اب تو بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتے، بڑا نازک دور۔ اور جو جواب جن پر اللہ پاک کا عتاب ہوا، جو اسلام سے محروم رہ کر دنیا سے گیا، تو وہ تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہے ہاتا لا ادری، افسوس افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو جو درست جواب دے گا اس کے لیے تو جنت کی کھڑکی قبر میں، پہلے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی جو فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے جوابات نہ دیے ہوتے تیرے لیے وہ کھڑکی تھی جہنم کی۔ اس سے اس کو خوشی بالائے خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی کہ اتنی بڑی مصیبت سے مجھے نجات مل گئی۔ اور جو جوابات نہیں دے پائے گا اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی، پھر جہنم کی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو نے جوابات درست دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ اس سے اس کو مزید حسرت بالا حسرت ہوگی، بہت زیادہ اس کو صدمہ ہوگا۔ تو قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے اور بہت حاجت ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھتے لکھتے میری
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر بھی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد مدنی مذاکروں کو دیکھتی ہے، سنتی ہے. اور جیسا کہ بیان میں بھی آپ کو وضاحت کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو مدنی مذاکرہ ہفتہ ہو، کیا پتہ ماہ رمضان پا چکے ہوں. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو میری اب تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہمت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یا دنیا بھر میں مختلف مساجد، مختلف مقامات پر پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، تو وہاں بھی جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہو ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اور ماہ رمضان کی برکتیں پانے کے لیے اعتکاف جو ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زبردست وقت مسجد میں گزرتا ہے، اور یقیناً مسجد کو ایک اچھا مومن، ایک اچھے ایمان والا، کامل ایمان والا جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے. تو مسجد میں دل لگے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تلاوت میں دل لگے بڑی سعادت کی بات ہے. اعتکاف کی ایک اور برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی مل جاتی ہے، اور اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ کئی اسلامی بھائی ایسے بھی ہمیں یہاں اعتکاف میں نظر آئے ہیں، ملے ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات بھی دیے ہیں کہ خود کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیے کہ ہم نے اتنے روزے کبھی نہیں رکھے تھے رمضان میں جو یہاں اعتکاف میں آ کر رکھے. بعضوں نے کہا کہ پہلی بار تراویحیں اس طرح پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پہلی بار ماہ رمضان میں رونا نصیب ہوا ہے، کوئی کہتا ہے پہلی بار پتہ چلا کہ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ سب یہاں ماحول کی برکت ہوتی ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسا اللہ پاک کی رحمت سے ہماری سوچ بھی بنتی ہے. تو میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ بھی کوشش کریں اور اپنے محرم کو تیار کریں اور انہیں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے بھیجیں. اگرچہ آخری عشرے کا اعتکاف یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف بڑا سنت ہے اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت اعتکاف ہوتا ہے، لیکن پورا ماہ جب ہم عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں گزارتے ہیں تو اس کی برکتیں اور اس کی جو اثر ہوتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. شعبہ تعلیم سے متعلق جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے دینی کام کرتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ ابھی کل ہی میں حیدرآباد میں تھا، تو وہاں ایک یونیورسٹی کے ڈین آئے ہوئے تھے، تو میرا خیال سے 8,000 اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھ رہے تھے ان کی یونیورسٹی کے اندر. تو درخواست کی تھی ان سے بھی کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ہمیں وہاں سے اسٹوڈنٹس نکال کے دیں. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کا ماحول اور یونیورسٹی کی تعلیم کی وجہ سے، کالج کی تعلیم کی وجہ سے جو معاشرے پر جس طرح کے اثرات پڑ رہے ہیں، منفی اثرات کی بات کر رہا ہوں، اس کا بھی شاید آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہو. تو یہاں پر اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کوشش کیجئے، تو رب نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ پچھلے سالوں میں کافی کوالیفائڈ اور یونیورسٹی اور کالجز سے بلانگ کرنے والے اسٹوڈنٹس نے جب یہاں اعتکاف کیا تو ان کی اپنی جو ان کے ویوز تھے وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں آ کر آئی اوپننگ سے یہ دعوت اسلامی کا سارا سلسلہ ہوتا ہے. وہ کافی مسکنسیپشنس ہوتے ہیں اور ایک عجیب و غریب سا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، اور جو کچھ ماحول ملتا ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دین کی محبت بڑھتی ہے. بہت بڑا فائدہ اس اعتکاف کا یہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کی محبت، اسلام کی محبت اور سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر رمضان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ اعتکاف بڑی برکتوں والا ہے. اور جہاں جہاں ویسے تو الحمدللہ ہزاروں مساجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے ملک و بیرون ملک دونوں کی بات کروں گا. اور ایک ماہ کا اعتکاف جو 1 منتھ اعتکاف ہے، آئی تھنک یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی. یہ آپ کو کسی اور
جگہ یہ اتنا منظم اور تنظیمی طور پر اور طریقہ کار اور اسکیجول کے ساتھ، کہیں آپ نے سنا ہو تو بتا دیجیے گا کہ وہ فلاں جگہ بھی ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے. یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی الحمدللہ، کہ دعوت اسلامی مسجد کے اندر نوجوانوں کو جمع کرنے میں کامیاب، یا بڑی عمر کے بھی آتے ہیں. ایک ایج کی بھی ہم نے ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ اس لائن تک تاکہ زیادہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں پھر ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک لائن رکھی ہے ایج کی. لیکن موسٹلی زیادہ سے زیادہ اس اعتکاف میں آپ کو نوجوان ملیں گے، ینگ ملیں گے. تو بڑی یوں سمجھے کہ معاشرے میں ایک کاروبار کرنے والے لوگ، جاب کرنے والے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے جو آتا ہے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے. تو میری آپ تمام عاشقان رسول سے یہ درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں، چھٹی لے لیں، وقت لے لیں اور گنجائش نکالیں، اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا جو اعتکاف ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی ڈھیروں بھلائیاں اور ڈھیروں برکتیں اللہ پاک نے چاہا تو نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی مذاکرے میں تہجد کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. آئیے آپ کو تہجد کے مناظر دکھاتے ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ ہمارے شعبہ رمضان اعتکاف کے اسلامی بھائی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اپنے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا پورا اچھا آن لائن بھی سلسلہ ہمارا اللہ کی رحمت سے موجود ہے، جس کی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوگی. ابھی ہم نے تہجد کے مناظر دیکھے. تہجد کی نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں، یہ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تہجد کی سلسلہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرے جیسا بھی ختم ہوگا مدنی مذاکرہ، تو یہاں بھی آرام ہوگا، پھر تہجد کی نماز کا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا. مگر ماہ رمضان میں بالخصوص اگر کوئی چاہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں اور مجھے اللہ کی توفیق سے اس کی عادت ہو جائے، تو ماہ رمضان میں عادت بنا سکتے ہیں. کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، جنرلی طور پر تو اس وقت اٹھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ماہ رمضان میں سحری، اور سحری بھی سنت، اور وہ بھی بڑی برکت والا یہ کھانا ہوتا ہے. سحری کا کھانا کرنی چاہیے سحری. تو سحری میں تہجد کی نماز پڑھ لینے میں، یہ عادت بنانے میں یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے سحری برکت والی. کہ آپ کا جو بھی سحری کا وقت ہوتا ہے اس سے آپ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، یعنی جو کھانے کا وقت آپ کا وقت ہے اس سے پہلے اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی ہو جائے گی، اور دعا بھی ہو جائے گی، پھر آپ کی سحری بھی ہو جائے گی. تو یوں ماہ رمضان میں یہ جو سحری کا جو انداز ہے نا، یہ سحری کی میں یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے یہ بڑی نعمت ہے یہ. اسی طرح پھر آپ سحری کے بعد، کیونکہ کئی جگہوں پر، بلکہ زیادہ تر جگہوں پر، اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو یہاں کی وہ سطح اور ممالک میں بھی ہوتا ہو، تو فجر کی نماز بھی فوراً
چونکہ جماعت شروع ہو جاتی ہے سحری کا جو ماہ رمضان میں اول وقت میں فجر ہو جاتی ہیں، تو فجر کی بھی جماعت ہمیں اللہ نے چاہا تو مل جائے گی. تو یوں نمازی بنانے والا یہ مہینہ ہے ماہ رمضان. آئیے امیر سنت سے مدنی پھول لیتے ہیں. سرمد اتاری، ہزارہ ڈویژن، رابطہ برائے میڈیکل، ہری پور ہزارہ سے آنا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے امیر سنت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، تو نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگنا؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا دعا مانگی جاتی ہے، اور اللہ سے دعا ہی تو مانگی ہے نا. اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کو دلیل دینی ہوگی کہ کیا جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام ہے. تو جب اگر منع بھی نہیں ہے، صرف منع نہیں ہے، حدیث پاک میں شریعت میں کہیں، تب بھی جائز ہو گیا. ابن ماجہ اور ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا صلیتم علی المیت واخلصوا له الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو. حوالہ ابو داود شریف جلد 3 صفحہ 188، حدیث نمبر 3199. اس کے شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں فرماتے ہیں، یعنی جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو. اس صورت میں دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہوگا. خیال رکھے، دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک جنازے پر پہنچے، نماز ہو چکی تھی، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے، میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو. حوالہ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 2 حدیث نمبر 1674. تو اس حدیث اور شرح اور حدیث بھی سیاستہ کی ہے. اس حدیث اور شرح سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور سنت بھی ہے. تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں وسوسے ہے، وہم ہے، یہ کیا ہے، وہ جنازے کبھی بولتے اذان کے پہلے درود شریف مت پڑھو، تو کبھی بولتے جنازے کے بعد دعا مت کرو. تو کیا کرنا کیا آپ کو؟ دعا بھی نہ کرے، اللہ پاک سے بھی نہ مانگے کہ اس میت کو بخش دے، یہ بھی نہ کہیں اللہ پاک سے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، صحابی نے دعا مانگی ہے. بس ویسے نہ اور اس طرح کی مطلب ہے کہ باتیں کرنے والوں سے بحث بھی نہ کی جائے. ان کو علماء کے پاس بھیج دیا جائے کہ بھائی یہ باتیں علماء سے سمجھ لو، ہم تو مانگیں گے. دعا مقل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، تو مطلقاً ایک عبادت ہے دعا. تو جن اوقات میں منع نہیں ہے ان اوقات میں بندہ دعا مانگ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اہم کاروباری بات، میں اس وقت عرب امارات میں ہوں، شعبان شریف کے آخری دن چل رہے ہیں اور ماہ رمضان شریف کی آمد ہے. یہاں تو عجیب ماحول ہے، سڑکوں پر سجاوٹیں ماشاء اللہ الکریم، اور رمضان کریم کے استقبال کی بہاریں، اور یہاں مال سستا کر دیا جاتا ہے. جو رمضان کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں حیرت انگیز کمی. اچھا، پھر جمعرات کو الگ بھاؤ نکالتے ہیں، تو جمعے کا پھر الگ پیکیج ہوتا ہے، تو کہیں ہفتے کا الگ پیکیج ہوتا ہے، اور عقل کام نہیں کرتی، اتنا یہ سستا کر دیتے ہیں. پھر کمال کی بات یہ کہ یہاں کی گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ضرورتاً مالی تعاون بھی کرتی ہے کہ مسلمانوں کو رمضان شریف منانے میں آسانیاں فراہم کرو. اللہ اکبر، بڑا منہ میں پانی آ رہا ہے کہ کاش پاکستان اور دیگر ممالک جو مسلمانوں کے وہاں بھی اس کی پیروی کی جاتی. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں مال کمانے کی حرص بڑھ جائے. ایک دعائے مصطفیٰ کہ اللہ پاک اس پر رحمتیں فرمائے کہ جو خرید و فروخت اور تقاضے میں نرمی کرتا ہے. تقاضے میں نرمی کیا ہے؟
बहस मुबाहिसा और एकदम तकरार ना करें। अब सारे दुकानदार आपस में कुछ पैक्ट कर लेते हैं कि हर एक इधर ग्राहक आएगा उधर जाएगा, दाम उसको वही महंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रमज़ान शरीफ कमाई का महीना ज़रूर है, लेकिन नेकियां कमाने का महीना है, आखिरत बनाने का महीना है। सारा साल लोग कमाते हैं, लेकिन मुसलमान की खैर ख्वाही हर वक्त होनी चाहिए। ये नहीं कि व्यापारी शिकारी हो और ग्राहक जो है वो शिकार हो, ये नहीं, बल्कि हमदर्दी करनी चाहिए। अद्दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही है, न भलाई चाहना है। हदीस पाक है, एक बुजुर्ग का इस तरह का इरशाद भी है कि कोई चीज़ ताजिर वो अपने लिए दिरहम के छठे हिस्से में ख़रीदना चाहता है कि मैं तो इतने में लूँ, और जब ये बेचने वाला था तो पूरा दिरहम खींच लेता है। ये खैर ख्वाही नहीं है। तो खैर ख्वाही ये कि मुसलमान को सस्ता दे। मैं तो कहा करता हूँ कि सादात किराम और गरीबों को तो वैसे आधे कीमत पर हो सके तो दे, कभी वैसे ही नज़र कर दें सादात किराम के या गरीबों के पेश कर दें, तो मुसलमानों की हमदर्दी करेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। कर भला हो भला, यहाँ ऐसा कस कस के और खींच खींच के करें तो कहीं सारी कि आखिरत में हमारी खिंचाई हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक से रहमत की दुआ है, या अल्लाह पाक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो लेन देन में, कारोबार में, तकाजे में नरमी करे, और खुसूसन रमज़ान में 12% अपने नफ़े में कमी कर दें, या 5%, 7%, 25% हस्ब तौफीक कमी कर दें, बढ़ाएं नहीं। ऐ अल्लाह पाक इनकी नेकियों को बढ़ा दे। ऐ अल्लाह पाक इसको माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। जब तक ये जिंदा रहे इसकी जेब भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे, और हमेशा इसका हाथ ऊपर रहे, नीचे ना हो। ऐ अल्लाह पाक इसे अपने दर का मोहताज रखना, किसी गैर का मोहताज ना करना। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रमज़ान में खूब नरमी करनी है कारोबार में, और मुसलमानों को महंगा नहीं सस्ता बेचना है। हाँ, इंशाअल्लाह ऐसी नियत करें कि ज़िंदगी भर मुसलमानों की खैर ख्वाही का और भलाई चाहने का सिलसिला बाकी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उम्मत की खैर ख्वाही और उम्मत की मोहब्बत में और उम्मत की हमदर्दी में डूबा हुआ ये ज़बरदस्त वीडियो क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया। माह रमज़ान आने वाला है, क्या ही अच्छा हो कि ये वीडियो क्लिप जिन्होंने अभी देखा है और वो कारोबार भी करते हैं, और ख़ास तौर पर वो कारोबार के जिनमें माह रमज़ान में ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है, इसमें ख़ास तौर पर जो पकाने के जो सामान है, फल हैं, फल फ्रूट हैं, इसी तरह अनाज है, जैसे कि राशन वगैरह का जो आइटम होता है ये है, और भी इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो माह रमज़ान में ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है। दूध है, दही है, इसको मतलब कि बटर ब्रेड आइटम उमूमन हमारे एक जुमला कहा जाता है। तो जो इस तरह की अशिया जिनका कारोबार आप करते हैं, अगर आप इस दुआ से हिस्सा ले लें तो क्या बात है मदीने की, और इंशाअल्लाह खूब बरकतें नसीब होंगी। मगर मेरी दरख्वास्त ये है कि जैसे अमीर सुन्नत ने बाहर मुल्क के ताल्लुक़ से, मैंने भी जाकर देखा है बाहर मुल्क में रमज़ानुल करीम के ताल्लुक़ से एक सेल लगती है और बाकायदा एक डिस्काउंटेड होता है, और स्पेशल डिस्काउंट फॉर माह रमज़ान, ये एक अलग है। अच्छा, सिर्फ यहाँ नहीं, वेस्टर्न कंट्री में भी है, यानी जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ भी मुसलमानों के माह रमज़ान के लिए ये एक अलग से एक डिस्काउंटेड पैकेजेस वो अनाउंस करते हैं। मगर मैंने वह मालूमात ली थी कि ये जो डिस्काउंट है ये रियल डिस्काउंट है भी या ये बस डिस्काउंट है। तो वो उन्होंने बताया कि चूँकि वो रेगुलर वहाँ की फैमिलीज़ हैं ख़रीदती हैं, कहा नहीं ये रियल डिस्काउंट है और ये वाकई मतलब कि आम दिनों के मुकाबले में कीमत ये कम रखते हैं। तो अगर यहाँ भी जो है निज़ाम, तो जो डिस्काउंट करेंगे तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप जो डिस्काउंट करें तो इसको कहते हैं फेक डिस्काउंट ना हो, वो रियल डिस्काउंट हो। आम दिनों में अगर वो शे आप 200 रुपये की बेचते हैं तो माह रमज़ान की बरकतें लेते हुए कोई स्पेशल डिस्काउंट पर अगर आप 180 की कर देंगे, 175 की कर देंगे, 150 की कर देंगे, और फिर सैयद सादात के लिए तो फिर अमीर सुन्नत फरमाया कि माशाअल्लाह फिर अल्लाह करेंगे इस पर तो हमारा हाथ खुला हो जाए तो फिर क्या बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माह रमज़ान में सखावत का आलम ही कुछ और होता था। आप तो वैसे ही जवाद व सखी हैं, और आपकी सखावत तो वैसे ही आपकी सखावत के वाह क्या जूद व करम है, शह बतहा तेरा
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو لیکن ماہ رمضان میں میرے آقا کی سخاوت کا عالم کچھ اور ہوا کرتا تھا. بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت, بہت بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت مبارک. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس خوبصورت سا جو امیر سنت کا جو ہمیں امت کی محبت میں, امت کی ہمدردی میں, امت کے درد میں ڈوبا ہوا جو یہ جو مدنی گلدستہ ہے, ایک ویڈیو کلپ ہے, ایک سمجھے کہ ہم سے زبردست قسم کی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں امت کے لیے. تو اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس طرف لے کر چلیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں برکتیں بھی ملیں گی, دعائیں بھی ملیں گی, اور رب نے چاہا تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. اگر ہماری اچھی نیت ہوگی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو اللہ کرے جیسے ہی یہ ابھی خیر مجھے امیر سنت سے بھی اس موضوع پر اور مزید مدنی پھول لینے تھے اور آپ سے نصیحت و باتیں لینی تھی, لیکن تھوڑی سی ہمارا نیٹ پرابلم چل رہا ہے, تو نیٹ کنیکٹیویٹی کا ایشو چل رہا ہے. تو وہ جیسے ہی نیٹ کنیکٹیویٹی پراپر ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے. خیر امیر سنت کی ویڈیو ہمارے پاس تو آ رہی ہے, لیکن تھوڑا آڈیو ایشو چل رہا ہے, تو وہ آڈیو بھی انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے. ویڈیو بھی دکھاتے رہیں, ویڈیو نا جب ویڈیو آ رہی تو ویڈیو دکھاتے رہیں, تاکہ ویڈیو دیکھنا بھی یہ ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے ویڈیو تو آ رہی ہے, پتہ چلے آڈیو ویڈیو سب چلی گئی. تو اگر ویڈیو آ رہی ہے تو ویڈیو جاری رکھیے گا, جب آڈیو بھی آئی جائے گی انشاءاللہ. یہ خود مسکرانا بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی کو بٹا کر رکھے گا. کہہ دے الحق اللہ سنک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, لیکن میں آپ کے جذبے کو سمجھ گیا ہوں. آپ کی آواز آئی نہیں ہے, مگر مجھے آپ کے اشارے سے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا عمران جو تم نے کہہ دیا کہ کم از کم ویڈیو دکھاؤ, ورنہ قوم کو لگے گا یہ اٹھ کر چلے گئے, کم از کم بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے ہیں, تو قوم کو تسلی رہے گی. آپ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ. تو یہ مختلف شہروں میں بھی آپ اسلامی بھائی جمع ہیں. یہ جیسے ہی یہ ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے نا, جیسے ہی ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے گا, یہ چل گیا, اب یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. یہ سوشل میڈیا پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. عاشقان رسول اس ویڈیو کلپ کو واٹس ایپ پر بھی, اپنے سوشل پیجز پر بھی ثواب کی نیت سے اس کو خوب وائرل کریں. اور جو بزنس کمیونٹی ہے, اگر وہ اس وقت سن رہی ہے مدنی چینل پر, اگر آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی اگر آپ کا اس طرح کا کام ہے, راشن, گھی, تیل, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, یہ کھجور کا جو کاروبار کرتے ہیں یہ ہیں, تو ٹھیک ہے پکوڑے سموسے کی ہم اپنی جگہ پر بات کرتے ہیں, لیکن یہ بھی گھر کا آئٹم ہے, تو یہ بھی بیسن کا آٹا وغیرہ تھوڑا سستا کر دیجئے گا. البتہ ہم نے واقعی ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. اور امیر سنت کے آگے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے تعلق سے چاند بھی بنا ہوا ہے, اور بڑے خوبصورت سے پیس رکھے ہوئے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں یہ کیا بات ہے مدینے کی. جی ہمارے حضور, ہمارے یہاں بھی یہ کچھ سامان ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے, اور میرے پیچھے بھی رکھا ہوا. آپ کے ابھی چاند تارا بھی بنا ہوا ہے پیچھے, ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں, آپ کے پیچھے بھی چاند تارا, یہ بھی ہے آپ کی ٹیبل پہ جو رکھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ماہ رمضان کے چراغے کا جو امیر سنت نے الحمدللہ میں ذہن دیا تھا, تو یہ باقاعدہ ایک پریکٹیکل کر کے بتایا جا رہا ہے. سنو ماہ رمضان آنے والا ہے, تیاری کر لو, ماہ رمضان آنے والا ہے. اتنا بڑا رحمت کا مہینہ آنے والا ہے, بخشش کا مہینہ آنے والا ہے, ماہ تراویح آنے والا ہے, ماہ سیام آنے والا ہے, ماہ رحمت آنے والا ہے, ماہ مغفرت آنے والا ہے, ماہ جہنم سے آزادی بھی آنے والا ہے. سبحان اللہ کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے, خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے, خدا
مساجد ہوگی پھر آباد، شیطان جل مرے نشاد، مساجد ہوگی پھر آباد، شیطان جل مرے نشاد، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے یہ بڑا خوبصورت سلسلہ بھی، جیسے کہ پچھلے مدنی مذاکروں میں بھی امیر سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ ہمیں ماہ رمضان کی آمد پہ خوشی کرنی ہے اور اس پہ کچھ سجاوٹ کرنی ہے، اور سجاوٹ کا بھی طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا تھا۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں یہ جھنڈیاں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے، یہ ذرا پینا فلکس دکھائیے گا، دکھائیں پینا جی۔ تو یہ جو مکتبۃ المدینہ نے یہ جو شائع کیا ہے، اجی امین بھائی اس کے کچھ پرائز بتا دیں گے آپ، یا فضیل بھائی آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے۔ یہ مختلف سائزز کے ماشاءاللہ الکریم بینرز یہاں پر موجود ہے، 2x3 فٹ بھی ہے، 3x4 بھی ہے، 7x5 بھی ہے، بڑے سے بڑا سائز بھی آپ نکلوا سکتے ہیں۔ تو کم سے کم جو یہ پینافلیکس کے بینرز کے ریٹ ہیں وہ 300 روپے سے شروع ہو کر 6000 تک ہیں۔ مزید بھی آپ اپنا سائز بھی دے سکتے ہیں، جس سائز میں آپ نکلوانا چاہیں تو وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ الکریم دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، اور آپ اپنی دکان پر بھی لگا سکتے ہیں، آفس میں بھی لگا سکتے ہیں، گودام میں بھی لگا سکتے ہیں، گھروں پر بھی نمایاں جگہ پر جہاں نظر آئے تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دکاندار لے لے نا مارکیٹ، یقین مانے ایسا ماحول بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، دکانوں پر، شیشوں پر۔ تو مارکیٹ میں یہ جھنڈیاں ہیں، یہ ساری مارکیٹوں میں لگ جائیں، بازاروں میں لگ جائیں، ایسا خوبصورت ماحول بن جائے گا، ایسا خوبصورت ماحول بن جائے گا کہ بازاروں میں دیکھیں امیر سنت جھوم رہے ہیں، امیر سنت کا مزہ آ رہا ہے، تصور میں مزہ آ رہا ہوگا کہ یہ مارکیٹوں میں لگا ہوا ہوگا، یہ بینر لگے ہوئے ہوں گے، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے، یہ چاند تارے سارے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف ماہ رمضان کی بہاریں نظر آ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیت حاصل کرنے کی نیت کریں اور یہ لیں۔ اور اس طرح جیسے امیر سنت کی ٹیبل پر یہ جو ماڈل رکھے ہوئے نا، چاند ستارے وغیرہ، یہ بھی مل رہے ہیں میری معلومات کے مطابق، اس طرح کا سامان بھی اویلیبل ہے، مل رہا ہے۔ یہ سب خوشیوں کا، جیسے ابھی دیکھیں یہ آگے یہ جو کینڈل ٹائپ کی چیزیں رکھی ہوئی امیر سنت کی ٹیبل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ جو کینڈل ٹائپ کی رکھی ہوئی نا وہ تو یہ بھی اس طرح بھی چیزیں بازار میں بعض اوقات مل جاتی ہیں، اس پر بھی رمضان الکریم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ گھروں میں اس طرح کے مطلب خوبصورت سا ایک ماحول ایسا بن جائے کہ ماہ رمضان کے آنے کی جیسے مسلمانوں کو واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ اوورسیز میں، اسپیشلی عرب دنیا میں، یہ بلکہ گورنمنٹ لیول پر باقاعدہ پولس پر، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ابھی یہ شعبان المعظم کا ہفتہ چل رہا ہے نا، تو سڑکوں پر، پول پر باقاعدہ گورنمنٹ لیول کے اوپر، اب وہ ان کی جو بھی تقسیم ہوگی، گاڑیاں آئیں گی اور گاڑیاں پولس پر باقاعدہ یہ ساری یہ چیزیں لگا رہی ہوں گی، اور آتے جاتے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ ہے۔ آپ کے پیچھے جو لڑیاں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ الکریم، اور جو آپ نے دکھائی یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، صرف 100 روپے کی ایک لڑی ہے۔ یہ جو پیچھے آپ اس میں کتنی جھنڈیاں؟ 12 جھنڈیاں، 12 100 روپے میں 12 جھنڈیاں، اور یہ 4 کلر میں اور خوبصورت ہے، اور 10 ہیں 12 ہیں؟ 10 ہیں، 10 ہیں، 100 روپے میں 10 اور کلر میں بھی ہے جو آپ نے دکھایا، مختلف رنگ ہیں ماشاءاللہ، الگ الگ رنگ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو لینے میں اور یہ شروع کریں، آپ اپنے گھروں میں لگائیں، گیلری میں لگائیں، اور گیلری میں لگا کر بتائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، دفاتر میں
ہر جگہ پر آویزہ کریں. اس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مزید ہم اس پر مدنی پھول لیں گے. اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. تو یہ تو خیر سجاوٹ کی بات چلی تھی. جو اصل موضوع جو امیر سنت ایک اور لے کر آئے تھے وہ ڈسکاؤنٹ تھا امت کی خیر خواہی کے لیے. اتنا مہنگا نہ کر دیں. دیکھیں کاروبار کے جو بھی حالات ہیں یہاں تو بڑے بڑے لوگ کاروباری طور پر اس وقت پریشانی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ وجہ پریشانی ہے کہ رو تو جب بھی دیکھو تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تاہم مہنگائی ہے اور لوگوں کے پاس جو قوت خرید ہے وہ کم ہے. وہ بہت کمزوری ہے بعض لوگوں کے مطلب مالی معاملات میں. تو اس سے دور کرنے کا صرف باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. مہربانی کر کر اپنی دکانوں پر آپ اسپیشل ماہ رمضان ڈسکاؤنٹ لگائیں. ماہ رمضان کا خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاس ہو رہا ہے تو جیسے آپ لوگوں کو ویسے ہی مطلب کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی مدد کر رہے ہوتے تو وہ لاس آپ اپنی دکان میں ڈال دیں, اپنی جیب سے ڈال دیں. اس طرح کی بھی گفتگو ایک دن امیر سنت نے کی تھی. تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کی راہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کر کے بارگاہ الہی سے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آپ نے اگر نیت کی ہو تو ہمیں بتائیے کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کی نیت کر لی ہے اور اس پر لگا بھی دیجئے, بلکہ دکان پہ بڑا لگا دیجئے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خصوصی ڈسکاؤنٹ اور خصوصی پیکیج. اور اس پر باقاعدہ میں نے دیکھا ہے باہر کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا, شہد پر بھی ڈسکاؤنٹ ہے, تو کھجوروں پر ڈسکاؤنٹ ہے, تو راشن کی چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہے, اور مشہور ہے کہ یہ ماہ رمضان کا ڈسکاؤنٹ ہے. تو آپ بھی اگر کراچی میں بھی, یہ پاکستان میں بھی, دنیا بھر میں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اگر یہ ڈسکاؤنٹ لگ جائے, میں پیچھے والوں سے بھی درخواست کروں گا جو پیچھے سے جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو مال ہول سیل کا جو کاروبار کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو مطلب کہ وہ کسٹمر ہے نا کہ دکان پہ جا کر خریدیں گے. لیکن اب دکاندار بولے گا پیچھے سے سستا نہیں آتا, تو میں دکاندار سے کہہ دوں گا سستا نہیں آتا, آپ سستا کر کے اپنی جیب سے 2 پیسے ڈال کر امت کے لیے آسانی کر دیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور پیچھے سے جو ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں یا اس سے پیچھے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سستا کر دیں, تاکہ یہ ماہ رمضان میں جو غریب طبقہ ہے, مڈل طبقہ ہے, سفید پوش طبقہ ہے, اس کے لیے آسانی ہو جائیں. اب ہم پھل فروٹ پہ جا کر بیچارے یہ پھل والا جو ہے اس کی ریڑھی پہ جا کر ہم ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ پھل والا خود بیچارہ اتنا کو امیر تو ہوتا نہیں ہے, جو پھل یوں بیچ رہے ہوتے ہیں ریٹیل میں, یہ کو بہت زیادہ یہ تو ایسا نہیں پھل کی دکان بند کر کے آپ کے سامنے کو بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوگا. اب اس کو پیچھے سے جو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے بیچ رہا ہوتا ہے. تو اگر بڑے جو لوگ ہیں اگر وہی ڈسکاؤنٹ کریں اور پھر نیچے کے سارے لوگ بھی تعاون کریں تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں ہم کو اور ہمارے معاشرے کو نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے, پھر اس سے رمضان مبارک سے ملا دیتے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحری کے تعلق سے بھی امیر سنت نے جو ہمیں ایک خوبصورت سوچ دی تھی, جیسے بہت افطار کے تعلق سے بہت زیادہ مساجد کے اندر بھی افطار کی جو اشیاء پہنچائی جاتی ہیں, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو فروٹ ہوتا ہے, فروٹ کے اندر پھر تلی ہوئی چیزیں بھی اسی میں ڈال دی جاتی ہیں, ایک ہی تھال کے اندر ہوتا ہے, بڑا عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے. باہر بھی ایک بڑا سلسلہ ہوتا. تو امیر سنت نے پچھلے سالوں میں ہماری یہ توجہ دلائی تھی کہ ہو سکے تو گھروں میں پہنچا دیں, کیونکہ یہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں یہ بھی تو مطلب کہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہیں. اگر ان کی بھی خیر خواہی ہو اور ہم یہ باہر اتنا بڑا نظام جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں اور گھر کو بھول جاتے ہیں, تو کئی لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کہاں افطار کریں گے کہ جس طرح فٹ پاتھ پر ٹھیک ہے وہ چلتے ہوئے باتوں کا روڈوں پہ جو وقت ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ پانی پلایا جاتا ہے, افطار کروائی جاتی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو گھروں میں پہنچانے کا جو نظام ہے اگر اس کو بھی غور کر لیا جائے, کیونکہ اب یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ اللہ پاک نے چاہا تو ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں ہوں, اللہ نصیب کرے ماہ رمضان خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ملائے.
تو یہ وہ باتیں ہیں جو اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے مدنی چینل کا، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. تو اگر اس کو آپ پک کریں گے اور یہ میسیج کو آپ لیں گے اور گھروں گھروں میں جو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، افطار کھانا وغیرہ جس طرح ہم یہ بانٹتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلامی بہنیں، بچے ہیں، کئی بچے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھ پاتے جو چیزیں ہمارے گھروں میں بعض اوقات پک رہی ہوتی ہیں. آس پڑوس میں خیال رکھیں. تو یہ خیر خواہی کریں. الدین نصیحہ، امیر سنت نے بڑی پیاری حدیث سنائی تھی، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، بھلائی کا کام کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے. اور ویسے بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے جو 3 مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، ایک یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 عبادت کریں، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اٹھ کر بندہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ماہ رمضان میں اگر ہم اس کو لیں. سلام کو بھی عام کرنا ہے. ہمارے یہاں ویسے ہی سلام کو عام کرنے کا رجحان اب اتنا نہیں رہا. کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور سنائیے، ملتے ہیں تو کیا حال ہے، کیا حال ہے سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروع کریں. تو سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اور اللہ توفیق دے تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لیں. رب نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. بچوں کا ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں. بچوں کے وہ ماشاءاللہ اپنی پیارے انداز سے ویڈیوز آتی ہیں. جب تک یہ ہمارا جو نیٹ سسٹم ہے یہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آنے والا ہے رمضان، آنے والا ہے، مساجد ہوں گی پھر آباد، شیطان جل مرے ناشاد، ملے مومن کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ملے مومن کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمتیں بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں کی اور برکتوں کی کان ہے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی عالم جان. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے شعبان میں مہینہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد مجھ کو تیرا امام اچھا لگتا ہے، مرشد مجھ کو تیرا چہرہ اچھا لگتا ہے. میں اپنا نماز والا روم دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے رمضان کے لیے تیار کرا ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. کیا بات ہے. ماہ رمضان کی خوشیاں نظر آ رہی ہیں، ماہ رمضان کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. انہیں، ان کے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، اہل خانہ کے ساتھ بار بار مکہ دکھائے، بار بار میٹھا 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 میٹھا، شے سے میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ماہ رمضان میں یہ بچے بھی روزہ رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو اس کے تعلق سے بھی امیر سنت نے ہمیں کافی پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انہیں بھی روزہ رکھنے کی سوچ دی جائے، اور جہاں جو روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ رکھوایا جائے. لیکن یہ کہ بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ کھانا مانگے، پانی مانگے تو پھر انہیں آپ کھلا بھی پلا دیں. مگر یہ کہ روزے کی سوچ بچوں کے ذہن میں بھی ہمیں ڈالنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی بار کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ شرعی حکم یہ ہے کہ جس طرح بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کی ترغیب کا حکم ہے، اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے کہ روزے کی بھی ترغیب دی جائے گی، رکھوایا جائے گا. اور 10 سال کا
10 سال کی عمر ہو جائے بچہ یا بچی کی تو اور روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو پھر تھوڑا سا سختی کر کے سمجھا بجھا کے اس کو رکھنے کا حکم ہوگا، دیا جائے گا۔ اس میں بعض اوقات والدین سستی کر لیتے ہیں، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رکھیں گے اور رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن والدین نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، نہیں تم نہیں رکھ، ابھی عمر نہیں ہے تمہاری، تو اس طرح والدین جو ہے ان کو چھڑوا دیتے ہیں۔ ورنہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے وہ قدرت رکھتا ہے تو بھی رکھوانے کا حکم۔ حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو سجاوٹ کے تعلق سے بھی اور جو ابھی تک جو ڈسکاؤنٹ کے تعلق سے ہوا، اگر اس پر بھی آپ کے کچھ مزید کلمات آ جائیں؟ ماشاءاللہ آپ کافی گفتگو کر چکے کہ غریبوں کی ہمدردی، علماء کرام، سادات کرام، ان حضرات کو تو ہو سکے تو نظر کیا جائے کہ مطلب کم سے کم ان سے مطلب کہ وہ دام دیے جائے، غریبوں سے کم دام دیے جائیں۔ اور ویسے جنرلی غریب ہو یا بھی رمضان میں بھاؤ کم کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک مسلمانوں کا ایک اچھا امیج قائم ہوگا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور رمضان کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ آخر رمضان میں ایسا ہے کیا، یہ معلومات کریں، ہو سکتا ہے اس میں کسی کا دل ایمان سے لبریز ہو جائے کہ سبحان اللہ، یہ مسلمان۔ فوائد ہی فوائد ہیں، اور رائے خدا میں دینے سے ظاہر ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ اگر یہ مسلمانوں کو سستا بیچیں گے نا، ویسے بھی یہ ایک تجارتی اصول ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی صحابی، جو خاص جنتی صحابی ہے، ان کو ایک نشست میں جنت کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ سب صحابہ میں مالدار تھے، تو ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ کسی گاہک کو جانے نہیں دیتے تھے، جس میں تھوڑا سا بھی نفع ہے اس کو مطلب ہے کہ سودا کر لیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہرس ہوتی ہے وہ صورت نہیں تھی، ان کی رقم تو اسی پاکی جاتی کہ میرے ایسا گناہ گار کھائے تو بیماری گناہوں کی اس کی چلی جائے، صحابی نبی سے جنتی۔ تو بہرحال یہ کہ سستا دینے میں ایک تجارتی اصول یہ کہ سستا بیچیں گے تو گاہک بڑھیں گے، گاہک کا رجوع ہوگا، تو یوں جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اب 2 گاہک سے آپ بولو کہ میں 1000 روپے کما لوں، اور 2 کے بجائے آپ کے پاس 50 گاہک آتے ہوں اور 100 روپے بھی اگر ان سے کماتے ہیں تو 5000 ہو جائیں گے۔ تو یوں گاہک بڑھیں گے، نفع بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، اور ترقی ہوگی۔ پھر یہ کہ نیک نامی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا ہوگا، امیج بنے گا۔ لیکن نو سائڈ ایفیکٹ، ابھی تک کوئی پیغام نہیں آیا۔ میں بول نہیں پا رہا تھا کہ کوئی پیغام تو بھیجیں، کوئی تو مسلمان ایسا ہوگا جس نے ہمارے یہ پیغام جی پیغام آ گیا ہے، میں مسلمانوں کا سستا بیچوں گا۔ پیغام آیا ہے، السلام جی ابھی آیا ہے میرے پاس جو میسج آیا ہے، آئی ول چارج ہاف فی فرام مائی پیشنٹس ان رمضان، فری چیک اپ فار سادات اینڈ دعوت اسلامک بردرز، ڈاکٹر عمران شہزاد، اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجن SMC۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہاف فیس لوں گا رمضان میں تمام پیشنٹ سے، اور فری چیک اپ کروں گا سادات کرام اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے۔ یا اللہ، ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ گئے، بارش کا پہلا قطرہ، کیا بات ہے۔ ہاں بیماریاں بھی رمضان شریف میں تھوڑا بعض کو بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی پٹی چلائیں، اور کیا بولتے ٹکر جو بھی چلاتے ہیں اس کو ٹکر چلائیں اس کا، اور دوسرے تاجر، کوئی مسلمان تو سن رہا ہوگا ہم کو، وہ تاجران جو ہے بھیجیں کہ ہم 12% دیں گے، ہم 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہم سیدوں کو یہ دروازہ کھول دیں گے اپنے خزانے کا۔ علماء اور ائمہ کرام ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہے اتنی، ہم کو لگتا ہے تو نہیں ہوتی وقت عام طور پہ، تو ائمہ کرام ہیں، مؤذن صاحبان، خادمین ہیں، علماء ہیں، سادات کرام، ان کے لیے اپنے خزانے کو کھول دو۔ رمضان میں اللہ پاک کی رحمت کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ یار اتنا سا اپنا خزانہ ہے، ہم اس کے لیے منہ نہیں کھولیں گے اس کا۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ان کی اولاد کے لیے نہیں کھولیں گے، ان کی پیاری امت کے لیے نہیں کھولیں گے دروازہ۔ تو ہمت کریں آپ،
اور دے، اگر آپ کو بڑھے نہیں تو مجھے بولنا، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، اور یہ دینا رائے خدا میں دینا ہی ہے، تو سستا بیچے اور غریبوں کی دعائیں دیں. اور وہی افطار پہنچانے والا بھی وہ عمران بولتے بھی سن رہا تھا، یہ تو بہت ضروری ہے. کروڑ روپے کا سامان جو ہے یہ مسجدوں میں جاتا ہے، افطار میں بھلے جاتا ہے، اس طریقے سے کئی جگہ نہیں جاتا. اسی میں کسٹرڈ بھی حال میں، اسی میں بعض اوقات پکے ہوئے چاول بھی، پکوڑے سموسے بھی، کٹے ہوئے پھل بھی، تو سب یہ کیا معجون مرکب بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کھائے گا کون؟ کھلانا ہے نا. یا تو کب الگ الگ برتن ہو ساتھ میں کہ یہ مکس نہ ہو بندے کے پیٹ میں ہی، اور لوگ تسلی سے کھائیں اس کو. لیکن مردوں کو مل جاتا ہے، بھائیوں کو مسجدوں میں دھوم سے مل جاتا ہے. میری مدنی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، یہ تو زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو گھروں میں کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ غربت ان کو نہیں آڑے آتی ہوگی؟ تو اس لیے مسجدوں میں تو لوگ دیتے ہیں، ہم ان کو چلو منع کرتے ہیں، لیکن آپ پھر آگے بڑھو اور آپ کالونیاں فکس کر. اللہ نے بہت دی، جن کے پاس اتنا دیا ہے کہ مطلب گن نہیں سکتے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بیلنس اتنا ہے، کس کس کے پاس ہمارا پیسہ رکا ہوا ان کو نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے یہ باتیں، جو میری بات سمجھتے ہوں گے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو یار کھولو نا خزانے کا بھی، پوری کالونیاں، پورے علاقے، غریبوں کے علاقے پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے، وہ اللہ کے چھاپ لو یار. میں نے یہ امارات میں دیکھا ہے کہ جیسے کہ کسی کے بعد مسجد آ جائے نا افطار دینے کے لیے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ چھٹی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے نا، بولتے ہیں تو بولے کہ یار ہم نے ایک بار بھی رمضان میں چھٹی کریں گے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہٹے اور ہم مسجد میں افطاری دیا کریں گے سارا مہینہ. لوگ کو کروڑ روپے کا کھلا رہے ہوتے ہیں تو یہ مسجدوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں. اللہ قبول کرے، یہ بھی اچھا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں ان کا اچھا نہیں ہے، شاید وہ زیادہ اچھا ہے کہ میری مدنی بیٹیوں کی دعائیں لیں، سیدانیوں کی دعائیں لیں کہ یہ نہیں کھا سکتے. مرد مال کھا کے آ جاتا ہے اور خالی کس سے سناتا ہوگا پیسے سموسے تھے، آج تو شامی کباب میں نے کھائے. اور مدنی بیٹیاں بیچاریاں منہ دیکھتی ہوں گی، سیدانیاں منہ دیکھتی ہوں گی کہ ہم کو بھی تو لا کے دو، ہم کو تو پیسے دو کہ ہم بھی کوئی اچھی چیز آج رمضان کی کوئی آئٹم پکائیں. ایسے کئی گھرانے ملیں گے آپ کو جو سفید پوش ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ دو یار ان کو بھر بھر کے مطلب سارا مہینہ لٹاؤ. اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے جنت فری کر دے گا، بے حساب داخلہ نصیب کر دے گا، اپنے حبیب کا پڑوس عطا کر دے گا. آپ نکلو تو صحیح، غریبوں کی ہمدردی کرو، انشاءاللہ آپ بیڑا پار ہو جائے گا. پڑوسیوں کو دلو، پڑوسیوں میں کئی سے سفید ہوتے ہیں کہ جو نہیں خرچہ کر سکتے، کچھ نہ کچھ لے لیتے لیکن پورا خرچہ نہیں کر سکتے کہ جو عام آدمی کھاتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی کھلا ہوگا، ان کی دعائیں ہو. اگر مالدار کو بھی دے دیا تو گناہ اس میں بھی نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، ثواب کا کام ہے. اسی مسلمان نے افطار کروایا، یہاں تک خالی پانی کا گھونٹ بھی پلا دیا، افطار کروا دیا پانی سے، تو اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے، اس کے روزے کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب. اور جس نے پیپر کے کھلا دیا اس کو بیڑا ہی پار. تو کھلائیں پلائیں. یہاں عرب دنیا میں یہ کھانے پکاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کھانے پہنچاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، اتنا کھانا بانٹتے ہیں، اتنی مطلب اور چیزیں بھی میں نے جیسے عرض کیا سستا کر دیتے ہیں. اور گورنمنٹ دلچسپی لیتی ہے. کاش ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیگر اسلامی ممالک میں بھی گورنمنٹ دلچسپی لے اور رمضان کی ترغیب دلائے، پیغامات دے. جہاں گورنمنٹ کا واقعی دیانتداری کے ساتھ ان کے افسران کا ذہن بنتا ہو، ویسا قانون بنتا ہو تو اور شرعی طور پر وہ درست ہو تو ان کو آپ لوس پیمنٹ کر دیں. اب دیکھیں مسلمان سکھی ہو جائیں گے. جب مسلمان سکھی ہو جائیں گے، رعایا سکھی ہو جائے گی، ملک ترقی کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، آگے بڑھے گا انشاءاللہ. آپ کبھی ہم جسوں کے بھی نسخوں پر عمل کر کے دیکھیں، یہ نہیں سوچے کہ مولانا کو سمجھ پڑے. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولانا کو سمجھ پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی. ہم تو آخرت کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو آخرت کی بات کرتے ہیں الحمدللہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے. ایسا نہیں کہ دنیا آپ کی کہیں چلی جائے گی، دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ. اب آگے تو بڑھو. کچھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
अल्लाह पाक हम सब आमीन आमीन आमीन। एक किरियाना स्टोर का मैसेज मेरे पास आया है, और ये किरियाना स्टोर वाले बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है इन दिनों के अंदर। तो इन्होंने भी कहा है कि मैं मुसलमानों की खैर खाई की नीयत से इंशाल्लाह सस्ते दामों सामान बेचूंगा। तो ये फ्रूट वाले भी, ये किरियाने वाले भी, ये खजूर वाले भी, और इस तरह के जो भी ये जो रोज़मर्रा का खाना होता है ये सब, ये भी, और जो घरों पर पहुंचाने की नीयत करते हैं, जो मेरे सुन्नत ने फरमाया कि हम घरों पर पहुंचाएंगे, तो ये सारे के सारे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मैदान अमल में आएँ और अपनी नीयतें हमें भेजें, मैसेजेस भेजें, व्हाट्सअप मैसेजेस भेजें, आप ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं और अपनी नीयतों का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होंगी। फेसबुक लाइव पर जो लोग देख रहे हैं वहाँ से भी ये दुकानदार साहबान जो है ना, ये लिख कर लगा दें कि इतना 1% हमारे यहाँ डिस्काउंट दिया जाएगा, और जैसे जो दाम लिखे होते हैं ना जिन चीजों पर, उनमें डिस्काउंट जो है ना वो नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये रमजान के जो अच्छे अच्छे खूबसूरत ईमानत शोपीस है ना, तो एक शोपीस देखा इस समय, तो उसको तो मेरे इसको तो 35 रियाल लिखा हुआ है, 35 दिरहम, 35 दिरहम, और आज 35 दिरहम का, लेकिन ये 6 दिरहम में रहेगा, ओनली 6 दिरहम में। उसमें बत्ती बल्ब जलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक, और सिर्फ 6 दिरहम। 6 दिरहम ये जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना, किसी 6 रुपये, जिसमें हमारे यहाँ आई तो जाए तो पान भी नहीं मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना ये दे रहे हैं, और ये मुल्क भी तरक्की पर है आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये रमजान का एहतराम करें और खूब एहतराम करें, नमाजियों का एहतराम करें, मस्जिदों का एहतराम करें। हम मुसलमान हैं, ये एहतराम हमारा खासा है, हम ही करें, तो गैर मुस्लिम आके थोड़ी करेंगे रमजान का एहतराम, हमने करना। तो आप दें गरीबों को और अवाम को भी सहूलतें फराम करें, तो इंशाअल्लाह इससे इबादत में हम दूसरे की मदद करेंगे। तो कुरान करीम में हुक्म भी तो ना, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी पे एक दूसरे की मदद करो। तो मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारा बेड़ा पार करेगा। जो लिख लिख के लगाए, जल्दी जल्दी पहना फ्लेक्स दें, इतने, इसमें आप यूं लिखेंगे करीबन इतने फीसद, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि नफा आइटम में कम होता है, इसमें खुद इसको बच रहा होता है 2%, 5% का डिस्काउंट देगा ये। अब ये तो अल्लाह इतना बड़ा जिगरा दे कि वो नुकसान, जाहिरी माली नुकसान बेचना शुरू करते हैं, कोई ऐसे भी दीवाने करेंगे आपको यार के हमने सारा साल कमा लिया और कमाएंगे, रमजान में हमने कमाना छोड़ दिया, अब रमजान में लुटा है, ऐसे भी मिलेगा। तो निकले आप राय में आगे बढ़े, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। लिख लिख के लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये रमजान पैकेज है, और रमजान शरीफ की वजह से ये मतलब हमें सस्ता दिया जा रहा है। इस बार करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये बढ़ता चला जाएगा, और ये मतलब और बढ़ता चला जाएगा, और मुल्क गिर आलमगीर सूरत हो सकता है इख्तियार कर ले कि एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं मिलेगा जिसको रमजान का तारुफ नहीं है, जो रमजान में समझता नहीं है। ठीक है, मिलेगा जो माज़अल्लाह को रोजा नहीं रखता, नमाज तरावी नहीं करता, लेकिन रमजान में समझता तो है ना कि रमजान ये अल्लाह की इबादत का महीना, अल्लाह का महीना है, तो सबको रोजे भी रखने हैं, ये फर्ज है। नमाज सारा ही साल फर्ज है। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो नहीं भी करता इबादत रमजान में उसको समझ पड़ती है, रमजान में नक्शा बदल जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, ये तो मतलब नाबीना को भी नजर आ जाता होगा, पता चल जाता है कि भाई मस्जिद आबाद हो गई। लोग अल्लाह पाक की इबादत की तरफ रमजान शरीफ में उठ खड़े होते हैं अल्लाह की रहमत से। तो लिख लिख कर लगाए, खूब इसको एक दूसरे को तरगीब दे, इंशाअल्लाह ये बड़ा एक अच्छा निजाम बनेगा, और गरीबों का भी भला होगा और सभी का भला होगा इंशाअल्लाह। और मजीद मैसेजेस भी माशाल्लाह आ रहे हैं। हैदराबाद से CEO एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर प्रोफेसर सादिक मेमन साहब हैं, 30% लैब टेस्ट पे और डॉक्टर फीस में, और सादात कराम को रमज़ान में फ्री चेकअप देंगे। इसी तरह एक बाल काटने वाले भाई हैं, उन्होंने कहा कि मेरी दुकान पर भी मैं सादात कराम को रमज़ान में फ्री दूंगा। मोहम्मद आबिद हैं, टेलर का काम करते हैं, कपड़ों पर सिलाई की डिस्काउंट, मुल्तान से हैं,
کپڑوں کی سلائی پر ڈسکاؤنٹ کی نیت ہے. اسی طرح آن لائن شاپ پر موبائل وغیرہ کا ایک کام ہے, وہ کہتے ہیں 12% ڈسکاؤنٹ دوں گا اور سید صاحبان کو ڈبل 12% ڈسکاؤنٹ دوں گا. اچھا ماشاءاللہ. ایک نکاح خان نے میسج کیا ہے, میں نکاح پڑھانے پر بھی 12% ڈسکاؤنٹ دوں گا. اچھا جناب. ایک ریٹیلر ہیں, دکاندار ہیں, میں نیت کرتا ہوں کہ میں رمضان شریف میں اپنے گاؤں کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دوں گا, اور بخشش کی دعا کے لیے بھی کہا ہے. اپنے گھر کو سجانے کی اٹلی سے نیت آئی ہے. قادری کراکری اسٹور ہے, 10% ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے. ہر رمضان میں غریبوں کو راشن لگاتے تھے. المدینہ جنرل اسٹور ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ڈسکاؤنٹ دیں گے اور غریبوں کو فری راشن پانی دیں گے. اے سی مکینک ہیں وزیر علی اتاری, کہتے ہیں میں بھی 10% ڈسکاؤنٹ دوں گا. تو اس طرح کے میسیجز کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں. دودھ والے کہاں ہیں؟ دودھ کا استعمال بڑھ جاتا ہے, دہی کا استعمال بڑھ جاتا ہے, اس کا بھی منہ کھولو نا یار غریبوں کے لیے. اس سے یہ دو کو فری نہیں دو گے, چلو آدھا کلو دے دینا, 1.5 کلو دے دینا, لیٹر 100 لیٹر دے دینا, کچھ فری دے دینا غریبوں کو اور سیدوں کو, اور دام کم کر دو, لکھ دو کہ ویسے اتنے کا کلو ہے, وہ اپنے کیا بولتے دودھ کا پیمانہ ذہن سے نکل گیا میرے, اتنے کا. تو اب رمضان میں اتنے کا وہ نہیں چوکڑی لگاتے ہیں کہ یہ دام چوکڑی, اب یہ رائٹ. اس طرح وہ لکھ کے آپ اپنی دکانوں کو سجاوٹ بنا دیں اس کی. مرغیاں, حضور مرغی کا گوشت بھی سستا ہو جائے, گوشت بھی سستا ہو جائے, یہ سارے بھی سستے ہو جائیں. فی لیٹر دودھ اس کی قیمت کم کر دیں, دہی جو فی کلو ہے اس کی قیمت کم کر دینی چاہیے. یہ سب کم کر دینے والے, اللہ کرے کہ یہ ہمیں سن بھی لیں اور ان تک ہماری بات پہنچ بھی جائے, اور یہ اپنی دکانوں پہ لکھ دیں. بہت خوبصورت بات کیا میرے سنے تھے کہ یہ پہلے اتنے کا تھا اور اب رمضان میں یہ اتنے کا ہے, یہ پہلے اتنے کا تھا رمضان میں اتنے کا ہے. تو یہ بھی واز, یہ انگلش والے جو لکھتے ہیں نا, یہ عموماً جو بڑے اسٹور والے واز اور ناؤ لکھتے ہیں کہ اتنے کا تھا اور اتنے کا ہے. تو اور دکان پہ بھی بڑا سا اللہ نے چاہ تو لکھ لیا جائے گا. حضور اللہ پاک نے توفیق دی نا, تو آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں ہم دکانوں پہ لکھی ہوئی جو جنہوں نے دکانوں پہ لکھا ہوا لگایا ہوگا نا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویڈیوز اور اس کے امیجز ہم مدنی چینل پہ دکھائیں گے. اور اللہ پاک نے چاہ تو آپ کی اس پکار پر لبیک کہنے والوں کی ایک تعداد آ جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. اللہ کرم, اللہ جزا خیر دے. میری دل جوئی کریں گے, خالی میری نہیں ہوگی, ایک کروڑوں مسلمانوں کی دل جوئی ہوگی. مجھے سستا مت دینا, میں دکان پر آتا بھی نہیں, نکلتا ہی نہیں. جی حضور اللہ پاک نے چاہ تو آپ کی اس پکار پر لبیک کہا جائے گا, اور انشاءاللہ آپ نے یہ جو مزید بھی کچھ میسیجز ہیں ان کی دل جوئی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. فرمائیے. کہ حافظ غلام محمد صاحب ہیں, کہتے ہیں میں تاجر ہوں اور میں نے نیت کی ہے کہ میں آدھی قیمت میں سامان بیچوں گا امیر اہل سنت کی ترغیب کی وجہ سے. حکیم میلاد رضا اتاری ہیں, کہتے ہیں 1000 گھروں کو ڈسکاؤنٹ خورد و نوشت کی اشیاء پر دوں گا اور 1000 گھروں میں مستحق خاندانوں کو راشن بھی پہنچاؤں گا. عمان سے میسج ہے, عمان سے جاوید اتاری ہیں, شوز کا کام ہے, ہول سیل کا کام ہے, کہتے ہیں رمضان مبارک میں 26% مسلمانوں کو جوتے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پر دوں گا. تو ماشاءاللہ چل پڑی یہ تحریک اور میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہ تو آنے والے ہفتے کو ہم دکھائیں گے. آپ بھی جو عاشقان رسول ہیں دنیا بھر میں, اسپیشلی پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ جمع ذمہ داران ہیں, ترغیب دلائیں, اور وہاں جنہوں نے اپنی دکانوں پر ڈسکاؤنٹ کے سارے وہ بینر لگائے ہوں, بورڈ لگائے ہوں, ان سب سے آپ یہ لیں اور یہاں بھیجیں. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ یہ دکھائیں گے اور پھر اس تحریک کو چلائیں گے. اللہ نے چاہ تو ماہ رمضان میں چلتی رہے گی. یہ کمال ہے ایسے امیر اہل سنت کا کہ گرمیاں آئی تھیں, ہم نے گرمیوں میں دیکھا تھا لائٹیں جا رہی تھیں, تو امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا کہ جناب لوگوں کے گھروں میں سولر لگا دیں, پنکھے لگا دیں, لائٹیں لگا دیں. پھر اس کے بعد مطلب جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو بھائی غریبوں میں مدد کریں, کھانا کھلائیں, راشن دیں. تو یہ ماشاءاللہ جو درد امت ہے اس بارے میں کچھ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا فیضان ہے, یہ عشق رسول کا فیضان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت سے ہمدردی ہے کہ آپ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی کہتے ہیں ایک خوبصورت سا مکی مدنی پیکج لے کر آتے ہیں اور امت کو آتا ہے. آپ دیکھیں یہ 7 سپٹمبر ختم یوم تحفظ ختم نبوت پر آپ نے ڈسکاؤنٹ کا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ موقع ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ کر لیا جائے, اور دنیا میں ہو بھی رہا ہے نا.
اور ہمارے یہاں پہ کیوں محروم رہے؟ ماشاءاللہ. اب یہ حضور تھوڑا سا یہاں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بلکہ سمجھنے والی بات ہے کہ رمضان مبارک، رجب، شعبان، رمضان، اتنی بڑی دعوت اسلامی، اربوں روپے کے اخراجات، دعوت اسلامی کے اپنے ڈونیشن جمع کرنے کے ٹائم میں امیر اہل سنت کا لوگوں کا یہ بھی ذہن دیتے رہنا کہ غریبوں کو بانٹیں، راشن دیں، ڈسکاؤنٹ دیں، تو یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا ڈونیشن بھی کرنا ہے مگر غریب مسلمانوں کا خیال بھی دل کھول کر رکھنا ہے. آپ نے دل کھول کر بات کی ہے تو یہ دل کھول کر جواب لے لیتے. حضور کیا فرماتے ہیں آپ عبدالحبیب بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا اپنا کیا، آپ لوگوں سے سیکھ کر سن کر مشاورت سے یہ باتیں ہوتی ہیں. میں سارے کھاتے میں آ جاتی ہیں میرے، لیکن میرے تصور میں آج اوقات نہیں ہوتا. تو آج عمران مشورہ دے دیتے کبھی کہ یار اپنے یوں کریں، آپ یوں بول دو، سمجھے. تو ہمارا لے کے جذبہ مسلمانوں سے ہمدردی کا، غریبوں سے ہمدردی کا، یہ سب دعوت اسلامی کر رہی ہے. لائیے اپنا ڈونیشن تھی تو آج سے نہیں، زمانے سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے غریب رشتہ دار کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں نا، غریب رشتہ داروں میں دیں اپنے جو حقدار ہو ان کو، اور جب بانٹ چکے تو بچ جائے تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں. آن لائن اور اس طرح کے جملے میں بہت پرانے ہیں، یہ صحیح بات ہے. ہم کیوں چھپائیں اب کہ غریب کو اپنے غریب رشتہ دار کو دینا یہ افضل ہے زکوٰۃ جو کہ حقدار ہو. تو افضل کام عوام سے کیوں چھپائیں؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے اگر چندہ کرنا بھی ہے دعوت اسلامی کے لیے تو کون اپنی جیبیں بھرنی ہے یا تجوریاں بھرنی ہے؟ اللہ کے دین پر ہی خرچ کرنا ہے. تو اللہ توفیق دے بس. تو بالکل یہ دیکھیں اصل رمضان سے محبت بہت ہے. تو بس میں چاہتا ہوں کہ اتنا سستا ہی ہو جائے کہ بس وہ رمضان چاروں طرف ہو رہا ہو گیا، لوگ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، بچے لے کر بس کھانے کی چیزیں گھروں سے نکل گئے ہوں کہ جنہوں نے بیچاروں نے دیکھنے بھی نہ ہو کبھی ایسی نعمت ان کے ہاتھوں میں ہو، خوش ہو رہے ہو. جو جنہوں نے دیا ہوگا ان کے لیے کتنا اجر ہوگا، ان بچوں کے دلوں سے کتنی دعائیں نکلیں گی. محمد شاہ رخ رضا اتاری. ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے ہم تمام گھر والے، تو والد صاحب نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ اپنے کاروبار جو یہ کرتے ہیں اس میں سے 25% ڈسکاؤنٹ پر وہ سیل کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس میں انشاءاللہ. میں الحمدللہ کپڑے کا تاجر ہوں، تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی دکان میں انشاءاللہ میں 40% ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ لگاؤں گا، اور انشاءاللہ امام صاحبان کی بھی اور جو ہے وہ سید دادوں کی بھی انشاءاللہ خصوصی ڈسکاؤنٹ لگاؤں گا. آپ دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ سید سے انشاءاللہ خصوصی رعایت کروں گا. محمد دلشاد قادری اتاری. نیچے ٹکر چل رہے ہیں اور اس میں پاکستان یہ آ رہا ہے فیس میں 50%، اور یہ پورا نیچے یہ چل رہی تھی تحریریں. انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کی خوشی میں ڈسکاؤنٹ دینے کی نیتیں، یہ اس کا نمبر بھی آ رہا ہے کہ اب اس نمبر پر یہ ڈسکاؤنٹ دینے کی تحریک جو چلی ہوئی ہے یہ دیں. تو ماشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو 26% ڈسکاؤنٹ دوں گا. یہ ایک پیغام آیا ہے. جاوید اتاری شوز کا کام ہول سیل، یہ انہیں پیغام دیا. اسی طرح یہ سارے پیغام آ رہے ہیں، آپ نیچے ٹکر پڑھ رہے ہوں گے. تو ماشاءاللہ اسلام میں لگتا ہے بیٹھے ہوئے یہ واٹس اپ کر رہے ہیں یا میسیجز کر رہے ہیں اور ان کے یہ ٹکر چل رہے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ تحریک اور آگے بڑھے گی. 15 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس چیز کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے؟ جواب، وضو کا بچا ہوا. سوال نمبر 2، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری کس کی کاوش ہے؟ جواب، مفتی حسان اتاری. سوال نمبر 3، کس مال کو یتیم کے مال کی طرح فرمایا گیا ہے؟ جواب، وقف کے مال کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ذوالفقار علی اتاریہ، کوٹ رادھا کشن پنجاب. محمد اعجاز اتاری، مظفر آباد کشمیر. بنت نصیر احمد اتاری، فیصل آباد. غلام اکبر، جمشید آباد. بنت ارشد اتاریہ، سرگودا. محمد سرفراز بن شمشاد علی، سرجانی ٹاؤن کراچی. بنت منور اتاریہ، حسن عبدال. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد سرفراز بن شمشاد علی، سرجانی ٹاؤن کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال
سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، کچھ ماہ رمضان میں عبادت کے تعلق سے آپ کی جناب سے کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ آ رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کچھ مرتب فرما رہے ہیں کہ عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان اس طرح اپنے ماہ رمضان ان عبادات میں گزاریں۔ کوئی ایسی چیز بھی آپ کی طرف سے آنے والی ہے؟ الحمدللہ ایک کام کی ترتیب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جس میں یہ درمن میں لے جانا ہوگا، کچھ پڑھنے کا مشورہ ہوگا تو کچھ کرنے کا مشورہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ کریم یہ چاند رات کو مندر عام پر آ جائے، میری کوشش کافی حد تک آپ ہو چکا ہے۔ ایسا بہت فورس کرنا ہے کم سے کم الفاظ میں تاکہ کارڈ میں سما جائے، اور عاشقان رمضان اس کو اپنے پاس میں رکھیں، میری مدنی بیٹیاں بھی رکھیں، مدنی بیٹے بھی رکھیں، اور یہ پی ڈی ایف بھی اس کا چلائیں گے انشاءاللہ، تو یہ موبائل فون میں بھی رکھیں اور یہ عمل کرتے رہے، اس کا خانے پر کریں، خانے پر کر کے اس کے ذہن نصیب کے شعبہ اصلاح اعمال کو یہ جمع کریں، اور ان کا باقاعدہ یہ پھر روزانہ اعلان ہو میں اتنی نیتیں ہم کو ملی ہے، اتنے پر عمل کرنے کی، ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنے۔ اگر یہ تھوڑا کچھ مطلب فائنل مراحل میں آئے نا، تقریباً تو ہے، مطلب فائنل مراحل میں تقریباً ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا کام۔ امیر سنت الحمدللہ ہمیں کچھ رمضان کی خاص عبادات ہمیں لکھ کر دیں گے کہ جنہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ماہ رمضان میں ان عبادتوں کو خصوصیت کے ساتھ کریں، جس میں تلاوت کا بھی ہوگا اور نمازیں، روزہ، اس طرح اور بھی کئی اور چیزیں ہوں گی کہ وہ کارڈ کی صورت میں ہمیں اللہ پاک نے چاہا تو ملے گا، اور پھر اس کے کھانے بنے ہوئے ہوں گے جس کو ہم فیل کریں گے اور یہ جمع کرائیں گے، پی ڈی ایف ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس کو ڈیجیٹلائز بھی کر دیں تاکہ آپ موبائل میں بھی اس کو فل کر سکیں۔ یہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ہوگا، اسپیشلی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میل فیمیل ان کے لیے بھی ہوگا، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ مفید ترین ثابت ہوگا، اور ایک عام مسلمانوں کے لیے پھر اس کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹرانسلیشن بھی لیں گے تاکہ دنیا بھر میں ہم اس کو لے کر چل سکیں، تاکہ ایک امیر سنت کی طرف سے ایک میسج چلا جائے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اور یقیناً ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اگر یہ چند عبادات کی جائیں۔ امیر سنت سے بات ہوئی تھی، فرماتے میں اس کو مختصر کروں گا تاکہ اس پر عمل کرنے میں قدرے آسانی پیدا ہو جائے، اور یہ جیب میں بھی رہ جائے تو موبائل میں بھی یہ سیف ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو رب نے چاہ تو یہ چند دنوں میں یا آنے والے ہفتے تک انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر دیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو جیسے ہی آپ تک پہنچے اس کا انشاءاللہ یہ جب آ جائے گا تو پہنچ ہی جائے گا آپ تک، تو پھر آپ اس کو لیجئے، اس کو عام کیجئے، اور عاشقان رسول کو، عاشقان ماہ رمضان کو اس پر ابھاریے۔ یہ عبادت کا لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مسجدوں میں خوب الحمدللہ بہاریں آئی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ اگر اللہ توفیق دے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو اعلان کریں گے، اگر یہ نمازیوں میں تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہو جائے کہ اگر اللہ کرے ایسے خوش نصیب اسلام میں مل جائیں گے جو اس کی تقسیم کے طور پر بھی ہمیں تعاون کریں گے، تو ہم انشاءاللہ مساجد میں اس کو تقسیم کریں۔ عام نمازیوں کے، عام اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں جب یہ کارڈ چلا جائے گا اور وہ پڑھیں گے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے جو نعمت سے کم نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا ایک جدول دیا گیا ہے، اور ہم اس کو لے کر چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ عبادت کا جدول جو ہمیں دیا جائے گا میرے سنت کی طرف سے، پھر الحمدللہ لاکھوں ہمارے معتکفین ہوں گے دنیا بھر میں، ان تک بھی اللہ پاک نے چاہتا ہوں پہنچائیں گے۔ ہمارے امام اسلامی بھائی ہوں گے، ان تک بھی اللہ نے چاہتا ہوں پہنچائیں گے، بلکہ امام اسلامی بھائی کو تو ہم درخواست کریں گے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نمازیوں کو پڑھ کر بھی سنا دے کہ کتنا خوبصورت سا یہ خصوصی
खसूसियत के साथ हमें मिला है, तो ये नमाजी लेंगे, दीगर इस्लाम भाई लेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकसीम किया जाएगा, वहाँ स्टूडेंट्स तक ये पहुँचाया जाएगा। इस्लामी बहन इस्लाम भाई मदरसतुल मदीना बालिगात में इसको पहुँचाएंगे, एडल्ट्स के अंदर। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका ऐसा रुझान आएगा कि इस्लामी भाई, रब ने चाहा तो दुआएँ देंगे कि दावत इस्लामी ने एक बड़ा खूबसूरत हमें ये इबादत करने के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई की है इंशाअल्लाह। तो आप तैयार रहिएगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। ज्यादा मत डराइए। बच्चे को बार बार डांटने, धमकियां देने और डराते रहने से उसके दिल से डर कम या खत्म हो सकता है। बड़ों के ताल्लुक से भी ये ख्याल रखना मुफीद है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 30 सफ़हात का रिसाला याद रमज़ान किस्त 3 पढ़ या सुन ले, उसे रमज़ान मदीना दिखा और उसको माँ बाप समेत और खानदान समेत बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजा ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्दू ज़बान में 30 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 70 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला बेनमाजी की सजाएं, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला बेनमाजी की सजाएं। दुनिया भर में इस्लामी भाई 15,19,463 1,519,463। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,75,177 775,177। मजमूई कारकर्दगी 22,94,640 2,294,640। तकाबुल के एतबार से नुमाया डिस्ट्रिक्ट 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की तादाद 1,18,774 118,774। फैज़ान रमज़ान पढ़ने और सुनने की नीयतें 11,731 11,731। शाबान शरीफ 1446 में मिलने वाली रोज़ों की नीयतें 7 रोज़ों की नीयतें 20,138 20,138। 5 रोज़ों की नीयतें 24,418 24,418। 2 रोज़ों की नीयतें 91,605 91,605। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये माशाल्लाह रिसाला याद रमज़ान, ये अंदर से आप इसको देख रहे हैं और ये अमीर सुन्नत के लिखी हुई इबारत आपकी राइटिंग में भी है, फिर इसको कंपोज किया हुआ है, डेट भी है, और इसको थोड़ा सा और करीब कर दें तो इस और रोज़ी का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये हदीस पाक यहाँ नकल की गई है। तो माशाल्लाह अमीर सुन्नत माह रमज़ान में जो लिखते थे तो वो उसको हमारे इस्लामी भाई ने महफूज किया और रिसाले की सूरत में ये आज हमारे सामने मौजूद है। इसको लें, इसको पढ़ें तो अल्लाह पाक की रहमत से एक इल्म का ख़जाना भी मिलेगा और खूब बरकतें भी नसीब होंगी। तो अब 22 लाख के आसपास माशाल्लाह तादाद हमारी पहुंची है। अल्लाह करे कि माह रमज़ान के 30 रोज़ों की निस्बत से ये माह रमज़ान में हम ये 30 लाख का टारगेट पूरा करने में कामयाब हो जाए। 30 लाख इंशाल्लाह 3 मिलियन तक हमने इसको पूरा करने की नीयत कर लें। इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इसको लें, इसको पढ़ें और खूब इसकी बरकतें हासिल करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इत्तिकाफ के ताल्लुक से मेरे एक मशवरा दिया था, मतलब अभी तक चला नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की भी क्या बात है, इत्तिकाफ की भी क्या खूब बहार है। इत्तिकाफ में कुछ से कुछ इस्लामी भाई
बीमार हो जाते हैं। इसकी वजूहत में से वो डॉक्टर साहब से बात हुई थी मेरी, खाने में बदपरहेजी बहुत है। अगर पकाने वाले एहतियात फरमाए ना, तो ये तो खैर मेरा बहुत पुराना मशवरा है, फिर इसको रिन्यू करते हैं कि तेल मसाला जो भी है वो आधा डाला जाए। आप देखें इंशाल्लाह बीमारियों में फ़र्क पड़ेगा। बेचारे बुखार में तप रहे होते हैं मुतकिफिन, और पेट की खराबियों की वजह से बेचैन होते हैं। बाज़ों को ज़ाहिर है कि वसवसे आते होंगे कि यहाँ तो बीमार पड़ गए, ये घरों पे भी चले जाते होंगे इत्तिकाफ़ छोड़ गए, तो ये भी इनका ज़ाहिर लॉस होता है। तो मेरे मदनी बेटे मेरी दरख्वास्त पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में इत्तिकाफ़ में आप देखना बड़ा सुकून मिलेगा, इबादत का भी सुरूर आएगा। सेहत अच्छी होगी तो इबादत में दिल लगेगा ना। और मेरे मदनी बेटे जो जिम्मेदारान हैं वो भी मेरी इस दरख्वास्त को यकीनी बनाए, और ये कि तेल मसाला घी जो भी डाले था वो आधा कर दें। टेस्ट में तो फ़र्क आएगा, कमी तो आएगी ना टेस्ट में। तो इसका अल्टरनेट यूँ हो सकता है कि पहले भी हम करते जिस तरह पुलाव है जैसे, अब वो क्योंकि आधा मसाला है तेल मसाला, तो इस पर रायता डाल दिया जाए। पुलाव है और भी इन चीज़ों में बिरयानी है, तो इंशाल्लाह रायता डालने से फ़र्क पड़ जाएगा और मैनेज हो जाएगा काम इंशाल्लाह अपना। और सालन में भी आधा तेल मसाला इंशाल्लाह। इत्तिकाफ़ का मज़े को मज़ा आ जाएगा, इबादतों में बड़ा दिल लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको बरकतें दे, हम सबको रमज़ान शरीफ की भलाइयों से भरपूर हिस्सा अता करे और इत्तिकाफ़ की बहारें नसीब करे, तो हमारी मग़फ़िरत करवाए बग़ैर ये रमज़ान तशरीफ़ ना ले जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा हुज़ूर, बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता आपने अता फरमाया। अल्लाह नसीब करे मुत्तकिफ़ीन के लिए भी और घर बार के लिए भी। अल्लाह अमल की तौफीक दे, रमज़ान सुकून से गुजरेगा, वरना खाने पीने पर ही टूट पड़ते हैं तो फिर बेचारे बीमार हो जाते हैं। चलो यार, डॉक्टरों ने भी डिस्काउंट तो दिया है ना, बाद डॉक्टरों ने दिया डिस्काउंट, इनको भी तजुर्बा ना, मरीज तो बढ़ जाते हैं पे, खासकर आखिरी दिनों में लोग ये सुनाई देते हैं कि यार अपनी ईद खराब हो गई, तो खाते डलते हैं। तरावी में ठाऊ 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 एक को शुरू कर जाते हैं, ठाऊ ठाऊ 2-4 रातों के बाद जो ये सुर मिलता है ना, एक को ठाऊ वाला जो है ठा तो ठीक, तो ये मुझे खांसना शुरू कर देते, यहाँ पर साहब भूल जाते होंगे। तो कबाब, समोसे, ऊपर ठंडे में ठंडा पानी और खट्टे मीठे शरबत, और क्या क्या मतलब रमजान शरीफ में लोग बेतहाशा मत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, काबिल रहम होते हैं। देखा है बेचारे लड़के बाज स्कूल जैसे बच्चे जैसे बुखार में तप रहे होते हैं, तो नहीं समझ आती। अम्मा बाप दादा दादी सब आ रहे होते, तो बच्चा होता है, ज्यादा खाएगा, सारा देखा ही नहीं होती, तो यूं आजमाइश बढ़ जाती है। इस तरह बिरयानी तो कोरमे तो सब में तेल मसाले की मार होती है। जब इसमें अगर मेरा ये मशवरा मान लिया जाएगा ना कि तेल मसाला आधा कर दें, कि खाएं भी कम, तो इंशाल्लाह देखना रमजान ऐसा गुजरेगा कि आप कहेंगे कि यार ऐसा कभी नहीं गुजरा था रमजान, जैसा इस बार सुकून गुजरा। पहले हर साल में बीमार हो जाता था, इस बार मुझे कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तजुर्बा शर्त है, खाने से जान नहीं बनती, तो खाओ पियो जान बनाओ, तो लिमिट है। खाने से जान जरूर बनती है, लेकिन लिमिट है। अनलिमिट खाए पिएंगे तो जान बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, और बिगड़ ही रही होती है। तकरीबन बीमारियां जो है ज्यादा खाने से होती है, तकरीबन यानी कि 80-90% बीमारियां जो है ना ये ज्यादा खाने से होती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया भर में जहाँ भी एहतिकाफ हो रहे, तो ये मेरी दरखास्त उन तक अल्लाह करेगा पहुंच जाएगी, वायरल हो जाएगा। अब ये अल्लाह करे अपने नफ्स पर कंट्रोल आ जाए ना, और हमारे जिम्मेदारान इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह तब मदीना हो जाएगा। जब मोतक भी इनकम दे ही मुफ्त रहे खाने का, तो ये क्यों डिमांड करेगा कि यार कि बड़ी बोटियां क्यों नहीं है और ये घी तेल वो करना क्यों बोलेगा यार, वो नहीं जमता तो अपने घर से मंगवा लेगा, कोई होगा ऐसा, बाकी तो खाएंगे जो हम देंगे वो खाएंगे। मैं तो बहुत पुराना मेरा कॉल है कि यार मैं इनको पत्थर खिला दूं यार,
तेरे हाथ में हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है खिलाना पिलाना, तो खिलाने पिलाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, जहन साजी करने वाला चाहिए, तो इंशाल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएंगे। हिम्मत करें और इनकी सेहत बहाल रहेगी, इबादत अच्छी कर सकेंगे। ये भी हमदर्दी, उम्मत के हमदर्दी है, जाहिर है, मेरा जाती थोड़ी, मेरी जेब से थोड़ी जाते ही खाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात जो आज मदनी मुज़ाकरे में आपने मदनी मुज़ाकरा समाअत किया, इसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इन सवालात के जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन नंबर पर भेज दीजिए। अगर आपको इनके जवाबात नहीं मालूम तो मदनी चैनल लाइव के नाम से फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर मदनी मुज़ाकरा सुनकर भी आप इन सवालात के जवाबात तैयार कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, ये बताइए कि फ़र्ज़ पर कितना सवाब मिलता है। सवाल नंबर 2, किसी की ग़ीबत की तो किस सूरत में तौबा के साथ साथ उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खुश नसीब बादशाह की नमाज जनाजा पढ़कर बाद में उसके लिए दुआ मांगी थी। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। मकतबतुल मदीना की किताब सूरतों का तारुफ, इस हवाले से एक प्रोमो है, आइए देखते हैं। रमज़ान माह कुरान, नुज़ूल कुरान का महीना, और यकीनन इस महीने में कुछ आशिकान रसूल के दिलों में ये तमन्ना जागती है कि हम कुरान को समझें भी, मगर बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है पूरा कुरान कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कितना वक्त लगेगा। सुभान अल्लाह, मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी कमाल की किताब शाया की है, और ये किताब किस शख्सियत की है? शेखुल हदीस व तफसीर किबला मुफ्ती कासिम साहब ने किताब लिख दी है। देखिए कितनी छोटी सी किताब है, पता है इसमें क्या है? इसमें सूरतों का तारुफ भी है कुरान पाक की, और उसकी बाहमी मुनासिबत भी है। यानी इसका मतलब ये हुआ जितने इमाम साहिबान हैं, जितने ख़तीब हैं, और जितने वो लोग हैं, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, जो कुरान अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो कुरान पाक की सूरतों का तारुफ और उन सूरतों के मज़ामीन, और बहुत मुख्तसर खुलासा एक सूरत का है। 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। अगर रोज़ाना कोशिश करें हम 3 से 4 सूरतों का तारुफ पढ़ लें तो पूरे रमज़ान में कम अज़ कम कुरान पाक की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारी किताब। इमाम साहिबान, खुतबा, वो लोग जो तरावी के बाद दरसे कुरान करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार तोहफ़ा है। हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से मुफ्ती कासिम साहब की किताब, जिसका नाम है सूरतों का तारुफ और बाहमी मुनासिबत। 313 सफ़ात हैं और 225 रुपये हदिया है ना? कमाल की बात। हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से, बहुत थोड़े पैसों में बहुत सारे इल्म दीन पर मबनी प्यारी प्यारी किताबें। मकतबतुल मदीना, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात है कि माशाअल्लाह इत्तिकाफ शुरू हो रहा है अभी, बस वो 2-4 दिन है, समझो रमजान आवेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हम जीते जी पा लें इसको सेहत और आफियत के साथ। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सिहति व आफियत। तो हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज में पूरे माह रमजान के मुतकिफीन, अगर जिसमें आना जाना रहता है तो 5000 के आसपास की उम्मीद है, और फिर 2000 और बढ़ जाएंगे आखिरी 10 दिनों में शायद। तो ये तस्वीर ज्यादा होती है, खाने का वाफिर इंतजाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे रमजान देते हैं और हम खिलाते हैं, अपनी जेब से थोड़ी खिलाते हैं। और इनके जन्नत में दस्तरखान तैयार होते हैं। चलने की अपील नहीं कर रहा इस वक्त में, कुछ और समझाने जा रहा हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ, जैसे मैं फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, फिर इसके जिम्मे में जहाँ जहाँ इत्तिकाफ में तादाद ज्यादा होती है, ये सबके लिए पैगाम है। खास कर एक तो ये कि कुछ ना कुछ बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, बूढ़े हजरात। हमारे तो कोशिशें बहुत है, 50 साल की हमने लिमिट रखी है मोतकिफीन की, और उसमें भी बीमार ना। अच्छा, अब बीमार आ जाते हैं, ये मुझे अपनी जो फैज़ान मदीना का जो शिफा खाना है,
اس کے ڈاکٹر نے ایک بتایا تھا جو رضا کرنا تشریف لاتے ہیں رمضان میں، وہ بتا رہے تھے کہ یہ مریض ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، کراچی کے باہر سے آ جاتے ہیں، اب کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی دائمی مریض دمے کا، تو فلاں تو ان کی دوائیں ہوتی ہے. یہ دوائیں ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں. ہم لوگ دوائیں دیتے ہیں ایمرجنسی کی، کہ بھی پیٹ میں درد ہو گیا، بخار چڑھ گیا تو فلاں ہو گیا، اس طرح کی دوائیں معتکفین کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن وہ رشتے لے آتے ہیں بعض اور لڑائی کرتے ہیں کہ یہ بھی دوا چاہیے، ہم تو نہیں لائے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم وہ یہ دوا دو، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، میرا حالانکہ ان کی مستقل یہ دوائیں ہوتی ہے. تو یہ آ کر ہم کو پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اس طرح کے مریضوں کو ضرورت نہ دی جائے، ان کو یہی مشورہ دیا جائے کہ اپنے گھر کے پاس مسجد میں اعتکاف کریں. یعنی باہر آپ جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، وہاں یہ دوائیں فی سبیل اللہ نہیں دی جاتی. نہ یہ مطلب جو میں درس کرا تھا وہ کیا. دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا بیمار ہوتا ہے، تھوڑا کچھ ہوا کہ بھاگ کے آ گیا کلینک اور یہ دے دو وہ دوا دے دو. اب ایک ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، پورا پتا کھینچ لینا ہے، ایک ڈوز کی ضرورت ہے، پوری بوتل لے لینی ہے، اور پھر ادھر ڈال ادھر ڈال، مالے مفت دلے دے رہے. اس طرح کے معتکفین بھی آ جاتے ہیں جو مسائل کھڑے کرتے ہیں. تو جن کی مستقل دواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اگر اعتکاف کے لیے آتے ہیں سلجھے ہوئے، عمریں زیادہ نہیں ہے، زیادہ عمر والے کو کاکا کولیٹی ہم فیملی بولتے ہیں، اس کو سنبھال نہیں سکتے. یہ جہاں چاہیں گے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، یہ بیچ میں لیٹ جائیں گے، کوئی ہٹائے گا تو لڑائی کر دیں گے، استنجا خانے میں جا کے لڑائی کریں گے، خود تکلیف میں آئیں گے، دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیں گے، پھر کیڑاپن، بڑھاپا، بزرگی. تو یہ مسائل، تو اس لیے بوڑھوں بزرگوں کو ایسی بھیڑ میں تو اعتکاف کرنا نہیں چاہیے. اپنی مسجد میں محلے کی مسجد میں یا دو چار دن ہوتے ہیں، یا ان کے لیے زیادہ دشواریاں نہیں ہوتی ہیں، پھر بیٹے پوتے دوتے یہ بھی خدمت کے لیے آ جائیں نہ کچھ ہو ضرورت تو. اور دوائیں اپنی سب ساتھ میں ہیں. اور یہ کہ یہاں جو مفت ملتی بھی ہے دوائیں، یار اب چیریٹی کی دوائیں کائے کو کھاتے ہو، خیرات زکات پر زندگی گزاریں گے. یہ دوائیں چیریٹی کی ہوتی ہیں، اندر چھوٹ ہے. اس کے لیے ہم لوگ دکان نہیں کھولی، نہ گوشت پاک کی نیاز کا کوئی پیکیج رکھا ہے کہ بھائی 11ویں شریف کی نیاز والے یہ ٹیبلٹ اور یہ دوائیں ہم دے دو تو ہمیں عاشقان رمضان کو گوشت پاک کی نیاز کھلائیں گے. سمجھا کرو اپنی دوائیں اپنے پاس اپنے پلے سے ساروں میں کرتے ہی نہیں، اپنے جیب میں لے آ کرو اپنی. پھر ایمرجنسی میں وہاں بھی دوائیں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح دیگر معتکفین جہاں اعتکاف ہوتے ہیں بڑے بڑے پورے مہینے کے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے انتظامات زیادہ کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب کو میری درخواست ہے کہ اپنی دواؤں کا خود انتظام کریں. یہ کھاما کا دعوت اسلامی پر بوجھ نہیں ڈالیں، ان کا بوجھ بڑھتا ہے. یہ کروڑوں روپے کا آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کم ہے. اس میں بھی آپ کو یہ ڈالنا چاہیے کہ یار سارا سال بھی ہم مفت کھاتے ہیں، حج عمرے پر کھاتے ہیں تو مفت کھاتے ہیں، اپنے پلے سے ہی کھاتے ہیں. اعتکاف کی عبادت کے لیے ہم آ گئے تو ہم بولے بیٹھے بیٹھے بوٹیاں کھائیں، یہ ضروری ہے. یعنی ہم کھانے کے پیسے لیتے نہیں ہیں مگر ہم آپ کے نام پر لوگ دے دیتے ہیں. لیکن اب میں ذہن بنا رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں کہ یار جتنا ہو سکے اپنے اوپر افورٹ کرے آدمی. یار میں عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کسی پر احسان نہیں کر رہا. اور عبادت میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ظاہر ثواب زیادہ ملے گا. اب مجھے کتاب پڑھنی ہے، بک دینی بک، تو میرا ذہن کیا ہے یار تحفے میں مل جائے تو پڑھ پڑھ. تو اسکول کالج میں جو پڑھتے ہیں تحفے کا انتظار کرتے ہیں، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں تحفے میں مل ہی جائے چلو دے بھی لیکن اپنے جیب سے نہیں خریدے، اور یہ تحفے والی کسی اور کو دے دے یا اپنے جیب کی کسی اور کو دے دے تاکہ تھوڑا نفر بول کو پڑے. ان میں دن کی قدر بھی نہیں دیتا ہوں کہ نہیں یار اسے ہم نے کچھ خرچہ کیا، نہیں نہیں یار کو پڑھے. مفت پڑھتے بھی کم ہے، کیوں ان کا رکھ لیا، جزاک اللہ کہہ کر دے دیا، کیوں ان کا رکھ لیا یا دوسرے کو دے دیا، کیا نہیں. اس لیے مطلب مہربانی کر کے اعتکاف میں مریضوں کو نہ لائے، کیلے بھر بھر کے لاتے ہیں نا، ان کو خاص کر میری درخواست ہے کہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دائمی مریض نہ ہو، کینسر کے مریض، فارمنس کے مریض، ٹی بی کے مریض، اس طرح کے بعض متعدی امراض والے کہ جس کی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک کو دوسری بیماری دوسرے کی لگ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی
ہیں مطلب اس میں کافی علماء اب تائید بھی کر رہے ہیں واقعی یہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جن میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح کے مریض ایک کو ہوا دوسرے کو ہوا تیسرے کو ہوا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیچارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. ایسے مریضوں کا علاج ہے. ایسے کمزور ضعیف معذور جن کے معذور نابینے دیکھ ان کا تو امکان ہوتا ہے احتکاف کا. لیکن لوگ معذور ہوتے ہیں اب جیسے جو پاؤں سے معذور ہیں یہ بھی دیکھ لیں مطلب کہ اس میں ان کو پریشانی بہت ہوتی ہوگی کہ استنجا خانے پر رش اتنا لگا ہوتا ہے تو یہ بیچارے لٹک جاتے ہوں گے. پھر یہ گھسٹ کر کس طرح یہ کیچڑ میں اور پانی میں جا کر اپنی بناتے ہوں گے. یہ ایک میرے ذہن میں آیا میں یہ بھی عرض کروں. تو پھر بھی ہمارے شاید معذوروں کا مجھے یاد نہیں ہے احتکام انتظام ہوتا ہے. اگر انتظام ہوتا ہے کبھی ہاں تو پہلے یہ بھی تشریف لیا ہے کہ یہ پاک صاف رہ کر عبادت بجا لا سکے. لیکن عمر رسیدہ جو اوور لمٹ عمر ہوتی ہے نا 50 سے اوپر 60 70 75 پھر ان میں بعض چڑچڑاپن اور ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ دواؤں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور یہ دوسروں پر بیچارے بعض اوقات بوجھ بن جاتے ہیں. تو ایسوں کو زحمت نہ دی جائے کہ بیچارے خود میں آ جاتے ہوں گے جب ایسی بھیڑ میں احتکاف کرتے ہوں گے. تو ان کا مشورہ اپنے محلے کی مسجد اس کا کوئی خوبصورت سا مدنی ہندوستان مختصر سا بنا کر ضرور وائرل کیجیے گا کیونکہ ابھی یہ ٹرینیں وہ بھر رہے ہوں گے اور دبا یہ ٹرینیں آتی ہیں. کئی ٹرینیں آتی ہیں رمضان احتکاف ایکسپریس رمضان ایکسپریس اس طرح کے ماشاءاللہ یہ قافلے آتے ہیں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز کی بات کر رہے ہیں. بہت مخلوق ادھر ادھر آتی ہے ملکوں سے بھی آتی ہے. تو اس طرح کے مریض کو تکلیف نہ دی جائے ان کو لا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ کیا بیچارہ احتکام میں سمجھے ادھر پیشاب کر دے گا ادھر کچھ کر دے گا. مسجد کی دھلی کارپیٹ یا کون پاک کرے گا. پھر ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. اب بیان ہو رہا ہے کوئی عبادت ہو رہی ہے بچہ بولے گا بھوک اب کھلاؤ اس کو. اب وہ نیند آ رہی ہے سلاؤ اس کو. تو یہ آپ نے عبادت بیچارہ کرے گا نہ کرنے دے گا. اور حیرت کی بات میں ہوتا تو دوسرے ملکوں سے یہ اٹھا لاتے ہیں کاکوں کو چھوٹے چھوٹے ان کی امی کو بھی لے آتے ہوں گے. مگر یہ بچے کو مسجد میں بھی کچھ رکھتے ہیں. صرف پنجاب والے کراچی میں میرے دیکھا ہے فیضانہ مدینہ میں اٹھا لاتے ہیں بچوں کو. اور نہیں یار اس پر کبھی بھی نہیں کیا کریں. تربیت اجتماع یا جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں بچوں کا اس میں نہیں کام نہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. ویسے مسجد میں تو بچوں سے بچانا اتنا چھوٹا بچہ مسجد میں لانا کہ جو مطلب جس کے بارے میں یہ خیال جم جائے کہ پیشاب وغیرہ کر دے گا ایسے بچے کو مسجد میں لانا ویسے ہی حرام ہے. یہاں پیپر بن کے بھی نہیں لا سکتے. ایسا بچہ کہ جس پہ یہ ذن غالب ہے کہ ایسا کر نہیں دے گا یہ بول دیتا ہے کہ مجھے پشی یا جو بھی تو اس کو لانا بھی مکروہ لکھا ہے. پسندیدہ اس کو بھی نہیں ہے. اور ایسے بچے جو مسجد میں شور بچاتے تراویحوں میں جو اللہ گلا ہوتا ہے مسجدوں میں سب کو تجربہ ہوگا. یہ بچہ ادھر بھاگ رہا ہے 2 بچے ادھر کبڈی کھیل رہے ہیں ہو کر رہے ہوتے ہیں بچے. تو ایسے بچوں کو لانا مسجد میں یہ گناہ کا کام ہے ثواب کا کام نہیں ہے. جس کا پتہ ہے کہ مسجد میں جا کر شور بچائیں گے بےحرمتی کریں گے مسجد کی. مسجد عبادت کے لیے یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کا. اس مہربانی کریں نوٹ کر دیجیے. آپ بولے بچہ سیکھے گا سیکھنے کی صلاحیت بھی تو آئے اس میں کیا سیکھے گا. الٹا جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ درد سر بنا ہوا ہے. یہ بچہ حافظ صاحب بیچارے آیتیں بھول جاتے ہوں گے بعض اوقات اتنا شور ہوتا ہوگا مسجد میں بچوں کا. یہ 5 نمازوں میں بھی خیال رکھنا. تراویح میں زیادہ یہ ملے گا آپ کو جمعے میں ملے گا بچوں کے ساتھ کتاب عیدین میں ملے گا. مائیں بیچتی ہوں گی کہ بچہ سیکھے گا. اب ماں کو کیا پتا کہ بچہ سیکھتا ہے کیا سارے نمازوں کو سکھا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر مجلس ذکر میں پڑھے
تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے